نمبر 7واں جو نقطہ اور پوائنٹ ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، جس کے بغیر ہم سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے، اور وہ ہے اخلاق۔ آج ایک امت کی حیثیت سے ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ آج ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ہم کن اخلاق کی وجہ سے آج دنیا میں جانے جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اور ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ارے ہمارے نبی کا اخلاق تو ایسا تھا کہ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی اللہ نے آپ کو نبوت نہیں دی ہے۔ جب آپ کے اوپر غار حرا میں قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت کا پروانہ ملتا ہے اور آپ اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی کو ساری بات سناتے ہیں، تو آپ کی بیوی اور ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں، آپ تو یتیموں کے ملجا ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اللہ آپ کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اخلاق میرے نبی کے نبوت کے دور کے پہلے کے اخلاق ہیں، اور اب میرے نبی کی پوری زندگی اٹھا لو، میرے نبی اخلاق میں اپنی ایک مثال ہے، اور شاید اللہ نے کسی اور کو یہ مقام اور یہ اعزاز نہیں دیا جو اعزاز اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، بہت گریٹ ہے آپ کا اخلاق۔ آج ہمیں اور آپ کو ایک امت کی حیثیت سے اپنے اخلاق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ پڑوسی مسلمان ہو تو اس کا خیال رکھو اور غیر مسلم ہو تو اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ اسلام کا دامن تو بڑا کشادہ ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان کی شان نہیں کہ وہ کھانا کھا کے سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے، اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم پڑوسی کا دھرم دیکھو، پڑوسی کا مذہب دیکھو، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کا پڑوسی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے وہ بھوکا رہ جائے اور تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، تو کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی صحیح روایت ہے، خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو آدمی کسی بیوہ کی خبر گیری کرے، کسی مسکین اور کسی یتیم، کسی غریب کے سر پر ہاتھ پھیر دے اور اس کا خیال رکھے، اس کا مقام وہی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مقام ہے۔ یہ جو سوشل ورک ہے، سماجی کام ہے، رفاع عامہ کے کام ہے، خدمت خلق ہے، یہ ہمارے اخلاق، اسلامی اخلاق ہم سے اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو دیکھیے، ان کی زبان پر آج گالیاں ہیں، ان کی زبان پر آج بےہودگیاں ہیں، گندی باتیں۔ یہ اخلاق ہم نے کہاں سے سیکھ لیا میرے بھائیوں؟ یہ ہمارے نبی کا سکھایا ہوا اخلاق تو نہیں تھا، یہ اسلام کا سکھایا ہوا اخلاق تو نہیں تھا۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لم یکن فاحشا ولا متفحشا، میرے نبی اپنی زبان سے کبھی گندی بات نہیں نکالتے تھے، کبھی گندی بات کے جواب میں بھی گندی بات میرے نبی نہیں استعمال کرتے تھے، گندی زبان۔ اور میرے نبی کہا کرتے تھے خیارکم احاسنکم اخلاقا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، یہ وہ تلوار ہے جس سے ہم دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے دلوں کو جیتا ہے۔ ملک کے جو آج حالات ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ پروٹیسٹ اور یہ احتجاج اور یہ ریلیاں شاید وقتی ہمارے مسئلے کو حل کر دیں، مگر مستقل طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور ملک میں جو ماحول بدلا جا رہا ہے، اس ملک کے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑی ہی عظیم اسٹریٹجی تیار کرنی پڑے، ایک پلان تیار کرنا پڑے گا، ایک منصوبہ تیار کرنا پڑے گا، اور نفرت کا وہ پودا جسے 100 سال سے جسے پروان چڑھایا گیا ہے اور اس پہ پانی دیا گیا ہے، اس پودے کو ہمیں اخلاق کی تلوار سے توڑنا پڑے گا۔ اور میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ ہماری قوم کو خطرہ دشمنوں سے زیادہ ان اپنوں سے ہے جو بھڑکاؤ تقریریں اور بھڑکاؤ مشاعرے اور بھڑکاؤ لیڈروں کے ذریعے ہے، جو آج سماج میں دوسروں کو پولرائز کر رہے اور ہمارے خلاف متحد کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کے دل جیتے ہیں، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اخلاق کو صحیح کرو، اخلاق کو صحیح کیے بغیر سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔
میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جہان ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔